اگر آپ کی زندگی میں بھی پریشانی ہے، غریبی ہے، غربت ہے اور کوئی تکلیف ہے یا بیماری ہے، یا پھر آپ کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن سکون کی کمی ہے، تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ذی الحجہ سے 10 دن پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو وقت ہے نا، اسے بالکل بھی برباد مت کریے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ خاص ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہے۔ بات جہاں رمضان کی جائے تو رمضان کے بارے میں پھر بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب بات ذی الحجہ کی آتی ہے تو اس کے بارے میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بس لوگ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہمیں بکرے کو خریدنا چاہیے اور اس کی قربانی دینی چاہیے، 10 دن پہلے 5 دن پہلے اس کو خرید کے اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ اس سے لگاؤ ہو جائے، تھوڑی پیار محبت ہو جائے اور پھر ہمیں اسے قربان کریں۔ تو یہ چیزیں ہی بس ان کو پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک سے لے کر کے آپ کو پورے جو 10 دن بچتے ہیں نا، وہ 10 دن تک آپ کو کچھ چیزیں کرنی ہیں، اور جب آپ اسے کرنا شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت ضرور چمکے گی اور ضرور بدلے گی۔ تو آج کی ویڈیو بھی میری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ کے ساتھ ساتھ نالج والی یہ ہے کہ جن کو نہیں پتہ ہے ان سب کو آج کے اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا کہ ذی الحجہ سے 10 دن پہلے آپ کو کون کون سی عبادت کرنی ہے، کون کون سی دعا پڑھنی ہے، کس طرح سے کرنا ہے، سارا کچھ میں آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اور صرف سن کے آپ کو نہیں جانا ہے، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ عمل کرنے کی، تھوڑی سی کوشش کریں گے، اگر ساری چیز نہ بھی کر پائیں تو کچھ تو کر لیں گے نا۔ اور اللہ پاک، میں ہمیشہ کہتی ہوں، کوشش دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے پورا ارادہ کیا ہے تو پورا ہی پڑھیں، پورا پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں پڑھ پا رہے ہیں کسی ریزن سے تو اللہ تو بے شک رحیم و کریم ہے، وہ پورا ثواب بھی دے سکتا ہے، بات آپ کی نیت کے اوپر ہوتی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے توبہ کریں، استغفار پڑھیں۔ اب جہاں توبہ کی بات آتی ہے تو وہاں لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کہ ہم سے تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا تو ہم کیوں توبہ کریں۔ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دیکھ کر کے توبہ مت کریے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے نا تو آپ خود کو یہ کہیں گے کہ ہم تو توبہ کے بھی لائق نہیں ہیں، کیونکہ انسان سے اتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتا ہے، ہر سوچ پہ ہوتا ہے، کچھ نیگیٹو سوچ لیا اس کے لیے ہوتا ہے، کچھ منہ سے غلطی سے نکل گیا اس کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ آپ کو دیکھ کے توبہ کریں گے نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تو قابل ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ توبہ ہمیشہ کیا کریے، ہر نماز میں کریے، ہر نماز میں کریے، کیونکہ اللہ بے شک رحیم و کریم ہے اور ہمیں بھی اپنے بارے میں پتہ ہے کہ ہم لوگ بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اس لیے بھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ یہ جو 10 دن ہے اس میں استغفار کثرت سے پڑھیے، یعنی کہ اگر پہلے آپ دن میں 100 پڑھتے تھے یا 500 پڑھتے تھے تو اب جو ہے نا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس کو 1000 کر دیجئے یا 200 یا 300 کر دیجئے، مطلب کہ پہلے سے مقابلے زیادہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ تو آپ کو استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ دوسرا پوائنٹ آتا ہے نماز کی پابندی، جو کہ کرنی ہے آپ کو۔ اگر کسی کی چھوٹ جاتی، رہ جاتی ہے، بار بار چھوٹتی ہے تو اللہ بہت سارے موقع دیتا ہے، پھر سے توبہ کر کے نئی شروعات کرتے ہیں اور پھر نماز کو 5 وقت پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کم سے کم ایک نئی شروعات تو ہم کریں نا، اور اگر ہم ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے تو مینیج نہیں ہو پا رہا ہے، گھر کے کام اور بچے اور پھر نماز، یا پھر ہم آفس جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، مینیج نہیں ہو رہا ہے، تو سب کچھ مینیج آپ کو کرنا پڑے گا، بس آپ کو کوشش کرنی ہے، پھر دھیرے دھیرے سب خود ہی سیٹ ہو جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، یہ 10 دن آپ کو کثرت سے قرآن شریف پڑھنی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر پہلے آپ 1 رکوع کرتے تھے تو اب کوشش کریے کہ زیادہ کریں، اگر 1 پارہ ایک دن میں کر رہے تھے تو اب 2 کر دیجئے، یعنی کہ پہلے سے کاؤنٹیٹی آپ کو بڑھا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، روز کرنی ہے، اور میں پھر وہی کہوں گی کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ بہت سارا پڑھیں اور آپ کے گھر کے باقی کام نہ ہو پائے۔ کام کو دیکھتے ہوئے، ہر چیز کو مینیج کرتے ہوئے جتنا ٹائم بچتا ہے اس ٹائم پہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے بہت خاص، بہت برکت کا دن ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں نا ضائع نہیں کرنا چاہیے، پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ صحیح معنی میں آپ کو بتاؤں نا، حدیث کے اوپر، قرآن کے اوپر اور اللہ کی جتنی بھی دین کی حدیث کی باتیں، اس کے اوپر کسی انسان کو دل سے یقین ہونا تو وہ یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہی ایک ایک ثواب ہے جو کہ قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہے، اور ہمیں جو ہے جہنم کے آگ سے بچانے والی یہی چھوٹی چھوٹی جو کام ہے، عبادت ہے، جو موقع ہے، جو کہ ہمیں آج نہ اس کو اپنانا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے، تاکہ یہ بھی کل جو ہے ہمیں بچا سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے صدقہ کریے اور
گھر میں خیر و برکت کی نیت کریے، یعنی کہ جیسے کہ لڑائی جھگڑے کا اگر ماحول ہے تو اس کو تھوڑا کم کریے، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ ایسا ماحول ہے کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے تو یہ 10 دن پوری کوشش کریے کنٹرول کرنے کی، اپنی خیر برکت کی دعائیں کریے، اپنے گھر کی خیر کی دعائیں کریے، گھر کا صدقہ دیجیے، یہ کام آپ کو اس 10 دن میں کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے، اس 10 دن کے اندر آپ کو کرنا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، زبان پہ رٹ لیجئے استغفار اور اس تسبیح کو، اور اسے چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو کہ اس میں زیر زبر کی غلطی ہوگی، پیش کی غلطی ہوگی اور آپ کو دیکھ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک ایک ورڈ ہے جو کہ آپ نا آرام سے پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے، کوئی بھی کام کرتے کرتے، جب بھی یاد آ جائے تو جب آپ ضرور پڑھیے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے دل سے معافی دیں، یعنی کہ کسی انسان نے آپ کا دل دکھایا، تکلیف پہنچایا ہے تو اس انسان کو دل سے آپ معاف کریے، اس کے بعد اپنے رشتوں کو بہتر کریے۔ بہت سارے رشتے ایسے ہیں 3 دن، مطلب ہمارے حدیث میں ہے 3 دن اگر کوئی ہے تو اس سے آپ 3 دن میں اب صلح کر کے اس سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ وہ رشتہ ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ممبر ہے جس سے آپ کا ناطہ ہے، تو اس انسان سے جو ہے 3 دن سے پہلے آپ کو جو ہے سارے معاملہ کو سولو کرنے کے بعد آپ سے اس کو ہنس کے ملنا ہوتا ہے، گلے ملنا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ بات تو صرف نہ حدیث میں ہی رہ گئی ہے اب تو بس، لیکن انسان کی زندگی میں آج کے ٹائم پہ یہ نہیں ہے۔ 3 دن کے انسان کے 30 سال ہو جاتے ہیں، رشتے خراب ہوئے، بھائی سگے ہیں لیکن بیویوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہیں، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، بہن نہیں مل پا رہی ہے اور ان دونوں میں دشمنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہی کہوں گی یہ جو رشتے ہیں جن میں اتنی دوری ہے، 20 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، 5 سال کی دوری ہے اور ناراضگی ہے، تو ایسے رشتوں کو آپ جو ہے نا جوڑیے اور معافی مانگیں۔ آپ کی غلطی ہے، آپ معافی مانگیں، سامنے والی کی ہے تو سامنے والی معافی مانگیں، لیکن معافی مانگ کے اپنے رشتوں کو بہتر کریے۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے فضول خرچی اور غصے سے بچیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، مطلب کہ فضول خرچی جو کہ آج کے وقت میں بہت عام ہے، اور غصہ یہ بھی عام ہے۔ مطلب پہلے نا آدمیوں کو صرف غصہ جلال آتا تھا، لیکن اب تو عورتوں میں بھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ انہیں بھی غصہ اور جلال آ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کیوں۔ تو اس لیے بھی عورتوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، انزائٹی ہے انہیں اس وجہ سے بھی، اور شیطان حاوی ہو رہا ہے اس لیے بھی، تو اسے کنٹرول کرنا سیکھیے۔ مطلب جس عورت کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ مینٹلی جو ہے صحیح نہیں ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے مینٹلی، پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر کسی بھی چیز کا، لیکن اس کے اوپر اس طرح کی تناؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہت غصہ آتا ہے۔ تو اس کے لیے نا آپ اپنے دلی کے سکون کے لیے جو بھی کرنا اچھا لگتا ہے، نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، آپ وہ کریے، زیادہ سے زیادہ کریے۔ اللہ کا سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے تو سجدہ زیادہ سے زیادہ کریے، استغفار پڑھیے تاکہ آپ کے زندگی میں سکون آ سکے، اور غصہ کم کریے، کیونکہ یہ بات حدیث میں بھی ہے، غصہ کم کرنا چاہیے انسان کو۔ زیادہ غصہ کرنے سے شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور پھر آپ کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، آپ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کو دیکھ کے ڈر بھی سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے قربانی کی نیت کریے اور تیاری کریے۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کو دیں اور انہیں دین کے بارے میں بتائیں، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں علم نہیں ہوتا ہے، تو تھوڑا سا وقت آپ ان کے دیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہم کیوں کر رہے ہیں اور یہ کس لیے ہوتا ہے اور کس کے لیے ہو رہا ہے۔ سب کچھ آپ اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن ضرور آپ ان کے سکھائیں۔ نیکسٹ آتا ہے کہ اللہ سے دعا کریے کہ ذی الحجہ کے دنوں کی جو ثواب ہے نا، جو برکت ہے نا، وہ آپ کو نصیب کرے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آئی ہوپ کہ آپ کو کنفرم ہو چکا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔